ایک اور چیز ہمارے نوجوانوں کے اندر خرابی ہے، برائی ہے، اپنے علماء سے دوری۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، اور انٹرنیٹ پر مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے، صحیح میٹیریل بھی ہے، غلط میٹیریل بھی ہے، اور غلط میٹیریل بہت اچھے، کہتے ہیں نا کہ سامان جتنا بھی خراب ہو، پیکنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آج انٹرنیٹ نے کیا کیا؟ گلیز اور گندی چیزوں کو بہترین پیکنگ میں پیش کر دیا۔ آج ایسے لوگ جن کا عقیدہ گڑبڑ ہے، جن کا منہج گڑبڑ ہے، جو ہمارے نوجوانوں کے ایمان اور عقیدے کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، آج ہمارا سلفی نوجوان، ہمارا اہل حدیث نوجوان ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو بنا کے بیٹھا ہے۔ یعنی جو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ شریعت کے بارے میں، جن کے پاس علم تک نہیں ہے، جو قرآن کی آیتیں تک ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کا ایک آدمی ہے انجینئر علی مرزا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی نظر میں وہ ہیرو ہے، اس کو امام بولتے ہیں۔ امام ہے بھائی، وہ امام ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مسائل میں وہ انسان کہتا ہے میری رائے تو یہ ہے، ارے تو ہے کون بھائی؟ تو ہے کون؟ تو تین میں ہے کہ تیرہ میں؟ تیری رائے کب سے دین میں چلنے لگی؟ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء مسائل کے بارے میں بات کرنے میں ہچکچائیں، اور آپ صاحب بڑے بڑے کہتا ہے کہ میں نے چھوٹ دی ہے، میں نے تو شریعت کو آسان کر دیا ہے، علماء نے تو دین کو مشکل بنا دیا، میں نے آسان بنا دیا دین کو۔ علماء کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھو، میں کہتا ہوں جاؤ پانچوں ٹائم کی نماز میں صرف 17 رکعت فرض پڑھ لو، سنت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 17 فرض کے علاوہ باقی سب نفل ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو نے دین کو آسان بنایا کہ تو نے دین کو چوچو کا مربع بنا دیا؟ یعنی تو نوجوانوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ صرف فرض پڑھ لو، سنتوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وتر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ میسج دے رہا ہے، کہہ رہا علماء نے کہا 5 ٹائم کی نماز ٹائم سے پڑھو۔ اب ورکنگ عورتیں ہیں، ورکنگ وومن ہیں، بچے والی عورتیں ہیں، ان کو 5 ٹائم کی نمازیں ٹائم سے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو میں نے آسان کر دیا، میں نے حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بتا دیا کہ صاحب ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لو، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لو، سفر میں نہیں، گھر میں بھی کوئی مجبوری نہیں تب بھی پڑھ لو، میں نے دین کو آسان کر دیا۔ تو دین آسان ہے، لیکن دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی روح نکال دیں، دین کا مطلب ہی بدل دیں۔ دین آسان ہے، یقیناً آسان ہے، لیکن جہاں دین نے آسانی دی ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن کیا ہم دین پر چلنے والا روزہ نہیں رکھے گا؟ اب ایک انسان آ کے فتویٰ دے صاحب آپ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، بڑے محنت والا کام کرتے، رکشہ چلا رہے ہیں، آپ آٹو چلا رہے ہیں، آپ روزہ مت رکھیے۔ اگر کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ دین آسان نہیں کر رہا ہے، وہ دین کی روح نکال رہا ہے، دین کی جان نکال رہا ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے اسپیکر ہیں، ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان بھی ان کو سنتے ہیں۔ اہل حدیثوں سے بلا کا ان کو بغض ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے ان کا دیکھا، انہوں نے کہا صاحب یہ طلاق کے مسئلے میں کوئی مجھ سے آ کے بات کر لے، کوئی اہل حدیث مجھ سے آ کے بات کر لے، طلاق کے مسئلے میں کوئی اہل حدیث آ کے بات کر لے، زہر پی کے چلا جائے گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب۔ ہمارے بعض نوجوان ان کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ صاحب 2 شادی کی بات کرتے ہیں، 2 شادی کی بات کرتے ہیں تو مرد لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ یہ سوچ لیں آپ کس کو لائک کر رہے ہیں؟ طارق مسعود صاحب کہہ رہے 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے، کوئی عالم آ کر کے بات کر لے، میں ایسی دلیل پیش کروں گا وہ زہر کھا کے چلا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جاؤ سارے دلائل ایک طرف، یہ رب کا قرآن اٹھا لو، قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 2 پارہ۔ اللہ کہتا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایسی طلاق جس طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، ایسی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ 2 طلاق کے بعد اب تیسری جو طلاق ہے وہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے، یا تو بیوی کو رکھو گے یا چھوڑ دو گے۔ جب آپ نے 3 طلاق کو 1 بنا دیا، طلاق طلاق طلاق، تو قرآن کی آیت کا مذاق بنایا کہ نہیں بنایا آپ نے؟ جہاں قرآن نے آپشن دیا، جہاں قرآن نے چوائس دی، شوہر کو 2 مرتبہ رجوع کرنے کی چوائس دی، آپ نے تو پورے طلاق کے سسٹم کی واٹ لگا دی، اور آپ اس پر کہہ رہے صاحب کہ آپ کے پاس ایسی دلیل ہے کہ اہل حدیث زہر کھا کے چلا جائے گا۔ الحمدللہ اہل حدیث نے کچی گولیاں نہیں کھائی ہیں۔ اہل حدیث آج بھی طلاق کے مسئلے پر اسی موقف پر قائم ہے جو پیارے رسول کا موقف تھا۔ پیارے رسول کی زندگی میں 3 طلاق اکٹھا دی گئی، پیارے رسول ناراض ہوئے، غصے کا اظہار کیا، لیکن آپ نے 3 طلاق کو 1 مانا۔ ایک ساتھ 3 طلاق اگر دی گئی اس کو 1 مانا ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں 3 طلاق کو 1 مانا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 طلاق کو
جن لوگوں نے دین کہا ہے انہوں نے شریعت کا مذاق بنایا ہے، اور آج پارلیمنٹ میں جو قانون بنا ہے یہ ہماری اسی لاپرواہی اور ہماری اسی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے بنا ہے۔ اس لیے ہمیں انجینئر علی مرزا جیسے لوگ اور مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں سے علم لینے کی اور ان کے بیانات سننے کی میرے پیارے ساتھیوں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے معتبر علماء موجود ہیں، قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے، قرآن کی صحیح تفسیر کرنے والے، حدیثوں کی صحیح تشریح کرنے والے علماء موجود ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کسی خاص مسئلے میں اگر یہ لوگ باتیں صحیح بھی کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی، سماجی مسائل میں، میاں بیوی کے مسائل میں ان کی باتیں صحیح ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ان سے علم لے رہے ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کل ان کی غلط باتوں کے سلسلے میں بھی آپ سافٹ ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے اہل حدیث بھی بول رہے ہیں، ارے بھائی ٹھیک ہے تراویح کے مسئلے میں اگر وہ 20 بول رہے ہیں اور 20 کو صحیح بول رہے ہیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ بھائی آپ ایک اسٹینڈ پہ قائم رہو، اگر آپ 8 کو صحیح سمجھ رہے ہو، 8 سنت ہے تو 8 ہی سنت ہے، 20 سنت نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حنفی مسلک کے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ پیارے رسول نے جو تراویح پڑھی ہے وہ 8 رکعت ہے، انہوں نے بھی 20 کو نبی کی سنت تو نہیں کہا ہے، 20 نبی کی سنت۔ ہاں جن لوگوں نے 20 پڑھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ پیارے رسول کی جو تراویح تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی تراویح پڑھتے تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کی قرات کو لمبا کیا جائے، قیام کو لمبا کیا جائے، انہوں نے رکعت کو بڑھا لیا۔ یہ صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں یہ چیز ہوئی، یہ تابعین کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھی ہے اور جو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں دوبارہ اس کو شروع کرایا، وہ 8 رکعت تراویح تھی۔ تو ہمیں اپنے علماء سے بھی جوڑ کے رہنا ہے۔ میں اپنے نوجوان مردوں سے بھی کہوں گا، اپنی نوجوان بہنوں سے بھی کہوں گا کہ دین جو ہے آپ اوتھینٹک علماء سے لیں، معتبر علماء سے لیں، ورنہ اگر آپ ہر کسی کو یہ حق دے دیں گے، بھئی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے تو ہم اس بیماری کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ دل کی بیماری ہے ہم کارڈیولوجسٹ کے بجائے ہم گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ بھئی گیسٹرو کا جو ڈاکٹر ہے اس سے ہم پیٹ کا علاج کرائیں گے، ڈینٹسٹ کے پاس ہم دانت کے سلسلے میں جائیں گے، ENT کے ڈاکٹر کے پاس آنکھ اور ناک اور گلے کے سلسلے میں جائیں گے، اور دل کا معاملہ آئے گا تو ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ دین کا مسئلہ آئے تو آپ دین کے ایکسپرٹ سے رابطہ قائم کریں جن کی زندگیاں قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں، ان علماء سے میرے پیارے ساتھیوں ہم دین کو حاصل کریں۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں میں پائی جانے والی چند خرابیاں ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا، ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ خرابیاں تو میں نے بیان کر دی، علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹیں میرے نوجوان ساتھیوں، دین کی طرف رجوع کریں۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے مگر اسی چیز سے جس سے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا فارمولہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، جس فارمولے کو نبی اکرم کے صحابہ نے اپنایا تھا، اسی فارمولے کو اپنا لو میرے ساتھیوں، اور آئیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اللہ نہ کرے کسی برائی میں مبتلا ہیں، کسی قسم کی اخلاقی برائی میں مبتلا ہیں، کسی قسم کی گندی عادت میں مبتلا ہیں، آئیے آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، اللہ کے کلام کی بنیاد پر میں گارنٹی لیتا ہوں، اگر آپ پابندی سے نماز قائم کریں گے انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے آٹومیٹک آپ کو روکے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن پر غور کیجیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں میرے بھائیوں آخری چیز یہ ہے کہ اہل علم سے اپنا تعلق جوڑیے، اہل علم سے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا درس ہوگا وہ خواتین کے اندر کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں اور خواتین کی کیا موجودہ ماحول میں ذمہ داریاں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔